پاکستان نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ مسترد کر دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے. اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے. OIC کانفرنس سے خطاب میں مزید کہا نسل کشی روکنے کے لیے عالمی عدالت انصاف کردار ادا کرے. فوری مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کی جائے. اسحاق ڈار کی سعودی اور ایرانی وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں. رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کے کیس میں عمر ایوب شبلی فراز کو 10 سال کی سزا. زرتاج گل، احمد چٹھا، کنول شوذب کو بھی 10 سال قید. فیصل آباد سے MPA شیخ شاہد جاوید اور اسماعیل سیلا سمیت 59 ملزمان کو سزا سنائی گئی. 16 ملزمان کو 3 سال کی سزائیں دی گئیں. زین قریشی اور فواد چودھری سمیت 34 ملزمان بری. ATC فیصل آباد نے 9 مئی کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا. تحریک انصاف کا رہنماؤں کے خلاف سزا کو چیلنج کرنے کا اعلان. ترجمان نے کہا تمام کارکنان اور رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اعلیٰ عدالتوں میں اپیلیں دائر کریں گے. سیاسی مخالفین کے ساتھ کھیل بند کیا جائے. انصاف فراہم کیا جائے. جمہوری عمل کو آزاد رہنے دینا ہی ملک کے مفاد میں ہے. سلمان اکرم راجہ کا سیکرٹری جنرل PTI کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان. کہا میرے خاندان نے پارٹی کے اندر اور باہر سے حملوں کو برداشت کیا. آج ایک ایسا واقعہ ہوا جو دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے. بانی سے گزارش کل عہدے سے علیحدہ ہو جاؤں گا. یوٹیلیٹی سٹور بند ہونے سے 12,000 ملازمین نوکری سے فارغ ہو گئے. سیکرٹری صنعت کی قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی میں بریفنگ. کہا سٹورز کے صرف 300 ملازمین کو برقرار رکھا جائے گا. فارغ ہونے والے ملازمین کو خصوصی پیکج دیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم اب گھر بیٹھے ملے گی. وزیر اعظم نے 1 کروڑ ڈیجیٹل والیٹس کا اجرا کر دیا. کہا کیش لیس معیشت کی طرف جائیں گے تو کرپشن کا خاتمہ ہوگا. ڈیجیٹل والیٹ کا آغاز اس سسٹم کو مزید شفاف اور فعال بنائے گا. مستحقین کو شفاف طریقے سے رقوم ملیں گی. بھارت کی آبی دہشت گردی. 24 اگست کو سیلاب کی پیش کی وارننگ نہ تھی. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت نے سینتاس معاہدے کے تحت اطلاع نہیں دی. بھارت معاہدے کی تمام شقوں کی مکمل پاسداری کا پابند ہے. معاہدے کو مؤخر کرنے کا بھارت کا یک طرفہ اعلان بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے. معاہدے کو معطل کرنا امن و استحکام کے لیے سنگین منفی نتائج کا باعث بن سکتا ہے. درائے ستلج اور درائے سندھ میں سیلابی صورتحال. درائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. قصور، پاکپتن، دیپالپور میں بستیاں زیر آب آ گئیں. قصور کے 30 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع. متاثرہ علاقوں میں دفعہ 144 نافذ. درائے سندھ میں گڈو براج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. کشمور، گھوٹکی اور مٹاری کے متعدد گاؤں زیر آب. درائے چناب میں مرالا، خانکی اور قادرآباد کے مقام پر سیلاب کی وارننگ. بونیر میں سیلاب میں بہہ جانے والے 13 افراد تاحال لاپتہ. 10 روز میں 296 افراد کی لاشیں لواحقین کے حوالے کی گئی. سوا، بونیر، سوابی سمیت خیبر پختونخوا میں سیلاب سے اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 406 ہو گئی. PDMA کے مطابق اب تک 3000 کے قریب گھروں کو نقصان پہنچا. 200 سے زائد اسکولوں کو نقصان پہنچا. بونیر پیر بابا بازار میں دکانوں سے مٹی نکالنے کا کام جاری. خیبر پختونخوا میں دریا کنارے سونا نکالنے کے لیے بلاکس کی نیلامی میں کھربوں روپے کی مبینہ بے ضابط کیا. ذرائع کے مطابق نیب کا متعین کردہ کم از کم قیمت پر تحفظات کا اظہار. کہا ریزرو پرائس جان بوجھ کر غلط متعین کی گئی. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا صوبے کے گولڈ بلاکس نیلامی کو متنازع بنانے کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں. نیلامی کے عمل میں نیب کے نمائندے شامل تھے. اس وقت کوئی اعتراض کیوں نہ کیا گیا. ملک بھر میں 26 جون سے 24 اگست تک بارشوں اور سیلاب سے 799 افراد جاں بحق، 1000 سے زائد زخمی ہوئے. 7000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا. 5500 سے زائد مویشی ہلاک ہوئے. ریسکیو آپریشن میں 1,06,000 سے زائد افراد کو بچایا گیا. خضر کے علاقے تالیداز کا گلیشیئر پھٹنے کے باعث شہر سے رابطہ تاحال منقطع.
شاہراہ خضر کی بحالی پر کام شروع. ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق تالیداس میں سیلاب متاثرین کے لیے خیمے لگا دیے گئے. مصنوعی جھیل میں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے. سوئی ناردرن گیس کمپنی نے گیس کی قیمت میں 291 روپے فی MMBTU اضافہ مانگ لیا. اوگرا نے ٹرانسپورٹیشن کی مد میں اضافے کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی. قیمت میں اضافے کا حتمی فیصلہ مشاورت کے بعد جاری کیا جائے گا. CNG اور ٹیکسٹائل سمیت دیگر انڈسٹریل صارفین کی درخواست کی مخالفت. گیارہویں قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس 29 اگست کو طلب. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صدارت کریں گے. ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت قرض پر سود ادائیگی انسداد دہشت گردی کے لیے اخراجات صوبوں کو بتائے گی. BISP اور دفاع پر آنے والے اخراجات پر بھی صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. صوبوں کی جانب سے وسائل کی تقسیم پر گفتگو کی جائے گی. کوئی بھی شخص اپنے ہی مقدمے میں جج نہیں ہو سکتا. مدعی خود ہی تفتیش کرے تو شفافیت متاثر ہوتی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا. کہا پولیس اہلکار اپنی ذات میں گواہ ہو سکتے ہیں مگر آزاد گواہی کے بغیر ناانصافی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے. مدعی کو خود ہی تفتیشی بن جانا انصاف کے بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہے. منشیات برآمدگی کیس کے ملزم کو سپریم کورٹ نے بری کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب سے علاقائی منڈیوں تک رسائی آسان ہے. ٹیکسٹائل، زراعت، سیاحت اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں. تھائی لینڈ کی کاروباری برادری مراد سے فائدہ اٹھائے. ثقافتی سفارتکاری، تعلیم اور سیاحت کا فروغ عوام کو قریب لا سکتا ہے. مریم نواز کے اعزاز میں تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم کا عشائیہ. سندھ میں ضلعی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 80 ارب روپے مختص. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت اضلاع کی ترقی پر فوکس کر رہی ہے. ضلعی حکام اسکیموں کے بہترین معیار کو یقینی بنائیں. نئی اسکیمز کے فنڈز 4 قسطوں میں جاری کیے جائیں. سالانہ ترقیاتی پروگرام سے متعلق اجلاس میں 2 سال کے دوران اسکیمیں مکمل کرنے کی ہدایت. خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پر اراکین کے دوبارہ حلف کا معاملہ. اسپیکر بابر سلیم سواتی اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد کی ملاقات بے نتیجہ ختم. ڈاکٹر عباد نے کہا اراکین حلف اٹھا چکے ہیں. دوبارہ حلف سے آئینی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اپوزیشن دوبارہ حلف نہیں لے گی. ہنگو میں شہید ہونے والے FC جوانوں کی نماز جنازہ پشاور میں ادا. وزیر اعلیٰ علی امین گناپور، وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت. محسن نقوی کی شہداء کے لواحقین سے ملاقات. کہا شہداء کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی. قوم ہمیشہ شہداء کے خاندانوں کی مقروض رہے گی. وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے 1000 سے زائد لیپ ٹاپ غائب. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا مقدمہ درج کرانے کا حکم. آڈٹ حکام نے بتایا یونیورسٹی 750 سے زائد لیپ ٹاپ کا ریکارڈ پیش نہ کر سکی. حکومت کو 1 کروڑ 19 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان ہوا. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے کہا 1 سے 12 ربیع الاول تک عشرہ رحمت العالمین منایا جائے گا. سیرت النبی کانفرنس ہوگی. 4 صوبوں کشمیر اور گلگت بلتستان میں تقاریب ہوں گی. عوام سے تقریبات میں شرکت کی اپیل. پنجاب حکومت کا مزید 8 اضلاع کے اسکولوں میں کھانے کا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ. بچوں کو دودھ کے ساتھ بسکٹ دیے جائیں گے. پروگرام بھکر، بہاول نگر، ڈیرہ غازی خان، لیا، راجن پور، میاں والی، مظفر گڑھ، رحیم یار خان میں شروع ہوگا. منصوبے کے لیے رواں سال 10 ارب روپے رکھے گئے.